میں حاملہ ہوئی تو بڑی بہن کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ مجھے آسانی ہو جائے۔ میری بہن شادی شدہ تھی لیکن ابھی تک بے اولاد تھی۔ میری بہن بہت خوبصورت تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ میں نے اس سے اپنے ساتھ والا کمرہ دے رکھا تھا۔ ایک دن مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کمرے میں جھانک رہا ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ گھر میں تو میری بہن، میرے اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پھر یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ میں نے اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو جھٹک دیا، لیکن ان کی ہاتھ جیسے ہی میں اپنے شوہر کے قریب جانے لگے ہوئے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری بہن اپنا بستر پکڑے کھڑی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں۔ بہن کے اس طریقے سے میں بہت پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کیا میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ اپنی بہن کے سامنے کرنے سے مجھے شرم محسوس ہوتی تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، لیکن آدھی رات کو مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے ہمارے بیڈ پر کوئی تیسرا بھی موجود ہو۔ ایک رات لائٹ جلا کر دیکھا تو جان نکل گئی کہ میری بہن میرے کپڑے پہن کر شوہر سے اپنے دونوں سسرال میں تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے، اس لیے میں نے اپنے مائکے فون کر دیا۔ ماں سے کہا کہ بابا جی کو میرے گھر بھیج دو، ان کے گھر میں ویسے بھی کوئی نہیں ہوتا، شوہر بھی بیرونی ملک میں رہتا ہے، زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، اگر کوئی اور لڑکی آئے گی تو اس کے اپنے مسئلہ بقایا کی وجہ سے مجھے آرام رہے گا۔ ماں نے مجھے کہا کہ تمہاری بڑی بہن بے اولاد ہے، اس کے ہاں برسوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، ایسے میں اگر تم اس سے اپنی جڑواں بچوں کی پیدائش کے وقت مدد کے لیے بلاؤ گی تو اس پر کیا گزرے گی؟ ظاہر ہے وہ اچھا محسوس نہیں کرے گی۔ پھر اس کی شادی بھی تم سے 5 سال پہلے ہوئی تھی، جب وہ امید سے نہیں ہوئی تو تمہارے جڑواں بچوں کی پیدائش اسے غمگین کر دے گی۔ غمگین دلوں کی آگ لگ جاتی ہے۔ میری بیٹی یہ صحیح کر رہی ہے، میں نے کہا، لیکن میں کس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتی، اور پھر میرا کسی کے ساتھ تعلق بھی ہے، حسد کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم بچپن سے ہی ایک ساتھ کھیلی ہیں، ہم نے ایک تھالی میں کھایا ہے، ایک ماں کے بطن سے جنم لیا، وہ مجھ سے حسد کیوں کرے گی؟ بس مجھے کچھ نہیں پتا، آپ انہیں میرے گھر بھیج دیں، مجھے ان کی سخت ضرورت ہے، میں نے اماں سے کہا تو وہ مجبوراً مان گئی، کیونکہ اماں جانتی تھی کہ میں ضد کی کتنی کچی ہوں۔ بہرحال 2 دن کے بعد بانی میرے گھر آئی۔ ان کی محبت بھرے رویے کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ بانی مجھ سے حسد تو دور کی بات، اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور ان کی یہی محبت میرے دل کو پگھلا دیتی تھی۔ اماں کی باتیں سر پر سوار تھی، مگر باجی کی بات سن کر میرے سارے شک و شبہات دور ہو گئے۔ اب باجی میرے ساتھ ہی رہنے لگی۔ میرے شوہر کو بھی خوشی تھی کہ میں اپنا مسئلہ پہلے ہی حل کر چکی ہوں، انہیں بھی کسی کی منت نہیں کرنا پڑے گی۔ خوشی سے دن گزرے جا رہے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے 2 خوبصورت بیٹوں کو جنم دیا۔ میرے بیٹے اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا ماشاءاللہ کہتا، باقی تو انہیں پیار کرتے نہ تھکتے۔ بچوں کے پیدائش کے بعد میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ ایسے میں باجی نے میرے بچوں کو یوں سنبھالا جیسے وہ میرے نہیں ان کی اولاد ہو، بلکہ وہ تو مجھ سے یہ بھی کہہ دیتی کہ سعدیہ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دو۔ ان کی بات سن کر میں ہنس دیتی تھی، جبکہ وہ تھوڑی غمگین ہو جاتی تھی۔ ان کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ انہیں بھی اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تقریباً بچوں کے پیدائش کو 2 مہینے ہو چکے تھے جب باجی نے گھر جانے کی ٹھان لی۔ بولی اب کافی وقت ہو گیا ہے، اب میرا خیال ہے کہ تم اپنا خیال اب خود رکھ سکتی ہو، اب مجھے جانا چاہیے۔ نہیں باجی، آپ 10 دن اور رہ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیے، تب تک وہ مجبور ہو گئی۔ ویسے بھی ان کا شوہر پردیس میں رہتا تھا، اس لیے میرے گھر رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ باجی مزید 10 دن کے لیے رک گئی، تب میں نے ان کی خوب خدمت خاطر کی۔ ایک دن شام کا وقت تھا، میں چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں آئی تو دیکھا باجی کمرے میں نہیں تھی۔
میں نے انہیں پورے گھر میں ڈھونڈا، آواز دی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ گھر چلی گئی ہے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ مجھے بنا بتائے انہوں نے اپنا سامان باندھا اور اپنے گھر چلی گئی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ انہیں سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ میرے شوہر گھر آ گئے۔ میں نے ان سے بھی کہہ دیا کہ باجی گھر سے چلی گئی ہے اور مجھے بتا کر نہیں گئی۔ وہ کہنے لگے تمہاری باجی کہیں نہیں گئی، میں نے خود انہیں راستے میں دیکھا تھا اور وہ خالی ہاتھ دوسری گلی کے کونے سے جا رہی تھی، شاید کسی کام سے باہر گئی ہوگی۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس دو بہنوں کی کہانی کو مکمل سنیں۔ تھینکس فار واچنگ۔